میرے عزیزو، میں خدا کا خادم اور آپ کا بھائی پاسٹر وقاش علیم ڈیوڈ ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں۔ ہمارا آج کا جو موضوع ہے وہ ہے روح القدس کی معموری اور ہمارا دل۔ خداوند نے روح القدس ہمیں اس لیے دیا تاکہ ہم اس دنیا میں رہتے ہوئے آسمانی زندگی بسر کر سکیں، ہم تبدیل ہوتے چلے جائیں۔ خداوند نے کہا کہ میرا جانا تمہارے لیے فائدہ مند ہوگا، کیونکہ میں جاؤں گا تو روح القدس آئے گا جو تمہیں خبریں دے گا، جو تمہیں مکاشفات دے گا، مجھ سے باتیں حاصل کرے گا، تمہیں پہنچائے گا، میرا جلال ظاہر کرے گا۔ بنیادی طور پہ جو روح القدس کی ہمیں بتائی گئی خوبیاں وہ یہی ہیں کہ وہ نجات کی راہ پر ہمارا مددگار ہے اور دکھوں مصیبتوں میں ہمیں آرام دینے والا ہے، راست بازی کی راہ پر ہمارا رہنما ہے۔ تو خداوند نے ہمیں روح القدس اس لیے دیا تاکہ ہم اس دنیا میں رہتے ہوئے خداوند کی مانند ہو سکے، مسیح کی مانند ہو سکے، روح القدس کی زندگی بسر کرے، روح القدس کے قبضے کی زندگی بسر کرے اور مسیح کی صورت پر ڈھلتے چلے جائیں، تبدیل ہوتے چلے جائیں۔ روح القدس ہمیں اس لیے بھی دیا گیا تاکہ ہم مکاشفات کو حاصل کریں، جو خداوند نے یونا کی انجیل میں کہا نا کہ مجھ سے خبریں حاصل کرے گا اور تمہیں بتائے گا، تو مکاشفات حاصل کریں اور وہ مکاشفات ہم لے کر اپنی کلیسیاؤں کے پاس جائیں اور ان کے درمیان نبوتی کلام شیئر کریں تاکہ سخت دل ٹوٹے اور لوگ نجات کی راستے پر چلنا شروع کریں، خداوند کی پیروی کریں۔ خداوند نے ہمیں روح القدس اس لیے بھی دیا تاکہ ہماری اپنی بھی اصلاح ہوتی رہے، ہم اپنی خامیوں، اپنی کمزوریوں پر غالب آ سکیں۔ معاف کیجیے گا۔ ویسے تو ہمارے جو کلیسیائی خادمین ہیں مغربی دنیا کے، انہوں نے روح القدس کی ذات پر بہت کچھ لکھا ہے، ٹرینٹی پر لکھا ہے، روح القدس پر لکھا ہے، اور روح القدس کی الہی ذات کے اوپر گھنٹوں گھنٹوں بولا جا سکتا ہے، لیکن میں اس کو صرف اس کے ایک پہلو کو آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں، اور وہ پہلو جو ہے وہ یہ ہے کہ روح القدس کی معموری ہمیں اس لیے ملتی ہے کہ ہم جسمانیت سے روحانیت کی طرف سفر شروع کریں، خداوند کی پیروی شروع کریں، اپنے دل دنیا سے ہٹائیں اور خداوند کی طرف لگائیں اور ترقی کریں۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری کلیسیاؤں میں نہ صرف یہ کہ جو عام کلیسیائی ممبرز ہیں جو کہتے ہیں کہ وہ روح سے معمور ہیں، بلکہ مسیحی خادمین جو یہ کہتے ہیں کہ وہ روح القدس سے معمور ہیں، ان کے لباس، ان کے رکھ رکھاؤ سے آپ کو بالکل معلوم نہیں ہوتا کہ وہ روح سے معمور ہے، بلکہ ان چیزوں سے لگتا ہے کہ وہ زیادہ دنیاوی ہے، بہتر دنیاوی ہے، ان کو دیکھ کے دیندار کا جو امیج ہے وہ نہیں آتا۔ اور اس کی ریزن کیا ہے؟ اس کی ریزن ہے ان کا دل نہیں بدلتا، وہ اپنے دل کو نہیں بدلتے۔ جب ہم دل کی بات کرتے ہیں
تو حزقیل کی کتاب کا حوالہ ہمیں ملتا ہے جہاں لکھا ہے کہ پھر میں تمہیں پاک کروں گا، سنگین دل لے لوں گا اور گوشتین دل تمہیں عطا کروں گا۔ فطرت کی تبدیلی کی وہاں بات کی گئی ہے، لیکن آپ بھی یہ جانتے ہیں کہ خدا نے ہمیں آزاد مرضی بخشی ہے۔ ہم توبہ کریں نہ کریں، ہمارے سر پر کوئی فرشتہ تلوار لے کر نہیں کھڑا۔ ہم توبہ کرنے کے بعد خداوند کی پیروی کریں یا نہ کریں، اس میں بھی ہم آزاد ہیں۔ لیکن جو وعدہ حزقیل کی کتاب میں کیا گیا تھا وہ شریعت کو مد نظر رکھتے ہوئے کیا گیا تھا۔ شریعت میں فطرت کی تبدیلی ممکن ہی نہیں تھی۔ حزقیل کی کتاب میں وعدہ کیا گیا کہ جب مسیح آئے گا تو پھر نجات پانے والے کو یہ موقع دیا جائے گا کہ وہ اپنی فطرت بدلنا چاہے تو بدل لے۔ یہ پریولیج اولڈ ٹیسٹمنٹ میں نہیں تھی، کسی کو بھی نہیں تھی۔ اسی لیے زبور 68 میں لکھا ہے کہ سب قیدی روحوں کی مانند عالم ارواح میں قید تھے، کیونکہ یہ پریولیج ان کو حاصل تھی ہی نہیں۔ یہ پریولیج فضل کے دور میں آئی۔ روح سے معمور ہونے کے بعد ہم اپنا دل بدلیں گے کہ نہیں بدلیں گے، یہ ہم پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ آئیے میں آپ کو ایک کہانی سناؤں۔ میں نے کہانیاں پڑھنی شروع کی ہیں چھوٹی چھوٹی، اور یقیناً اس میں ہمارے لیے بہت کچھ ہے۔ یہ ایک چوہے کی کہانی ہے۔ کہتے ہیں کہ ایک چوہا جو تھا وہ بڑا رو رو کے دعا کر رہا تھا، اور خدا نے اس کی سن لی اور ایک فرشتہ آ گیا اس کے پاس، اور فرشتہ نے اس سے پوچھا کہ کیا چاہیے۔ چوہا کہنے لگا کہ میں بہت چھوٹا سا ہوں اور بلی مجھ سے بڑی ہے، تو بلی مجھے مار دیتی ہے اور میں تو مر جاؤں گا، میں مار جاؤں گا، تو ایسا کر کے مجھے بلی بنا دے۔ فرشتے نے چٹکی بجائی اور چوہا جو تھا وہ بلی بن گیا۔ چند روز گزرے تو چوہے کو ایک اور خیال آیا، اور اس نے پھر رو رو کے دعا کی۔ پھر فرشتہ آیا، خدا نے سن لی۔ فرشتہ آیا اور فرشتہ نے پوچھا کہ کیا ہے۔ اس نے کہا کہ بات یہ ہے کہ تم نے مجھے بلی بنا دیا تو بڑی اچھا ہو گیا، اب بلی سے تو میں بچ گیا ہوں، پر کتے سے میں بچ نہیں سکتا۔ کتا تو بڑا ہے اور وہ بلی کو مار دیتا ہے، تو ایسے کر کے مجھے کتا بنا دے تاکہ پھر میں بچا رہوں کتے سے۔ فرشتے نے ایک مرتبہ پھر چٹکی بجائی اور چوہا جو تھا، جو کہ بلی بن گیا تھا، وہ بلی سے کتا بن گیا۔ چند دن گزرے تو چوہے کو پھر ایک خیال آیا۔ اس نے پھر دعا کی اور فرشتہ آ گیا۔ فرشتہ نے پوچھا اب کیا ہے۔ وہ کہنے لگا کہ کتا بن کے میں کتوں سے تو بچ گیا ہوں، پر بھیڑیا مجھ سے بڑا ہے، اور اس کے پنجے بھی بڑے ہیں، اس کے دانت بھی بڑے ہیں، تو مجھے ایسے کر کے تو مجھے بھیڑیا بنا دے تاکہ پھر، کیونکہ بھیڑیا تو کتے کو مار دیتا ہے، تو میں بھیڑیا بن جاؤں گا تو پھر بھیڑیا تو مجھے کچھ نہیں کہہ سکتا۔ فرشتے نے اس کو چٹکی بجائی اور اس کو بھیڑیا بنا دیا۔ چند دن گزرے، پھر چوہے کو ایک خیال آیا اور اس نے دعا کی تو فرشتہ آ گیا۔ فرشتہ نے پوچھا اب کیا ہوا۔ وہ کہنے لگا کہ بات یہ ہے کہ
भेड़िया बन के तो मैं भेड़ियों से तो बच गया हूं, लेकिन शेर जो है ना वो तो मेरे से काफी बड़ा है। उसके पंजे भी बड़े हैं, उसके दांत भी बड़े हैं, उसका सीना भी चौड़ा है, वो तो बहुत ताकतवर है। तो तू मुझे ऐसे करके तू मुझे शेर बना दे, तो शेर बन जाऊंगा ना तो फिर मेरे सारे मसले हल हो जाएंगे। फरिश्ता ने चुटकी बजाई और चूहा ये देखकर चीखने लग गया कि वो फिर से चूहा बन गया। उसने फरिश्ता से कहा कि मैंने तुझसे ये दरखास्त की कि तू मुझे भेड़िए से शेर बना दे, और तूने मुझे फिर से चूहा बना दिया। फरिश्ता ने उससे कहा कि देख, मैं तेरा बदन बदल सकता हूं, तेरा दिल नहीं बदल सकता। अगर भेड़िया बन के भी तेरे अंदर जो दिल है वो चूहे का ही रहना है, ना वो बिल्ली का बना, ना वो कुत्ते का बना, ना वो भेड़िए का बना, तो तेरा दिल शेर बन के भी चूहे का ही रहेगा। सो बेहतर है कि तू चूहा ही रहे। सो चूहा फिर चूहा ही रहा। बाइबल में दिल के बारे में बड़ी बड़ी आयतें लिखी गई हैं। लिखा है ये सदा का हीलाबाज है। दिल एक्चुअली हमारे इरादों को जाहिर करता है। दिल सिंबल है हमारे इरादों का। और मिसाल में लिखा है कि जिंदगी का सरचश्मा ही यही है। अगर हमारे इरादे खुदावन के ताबे हैं तो अबदी जिंदगी जो है वो हमारी है। हम खुदा की बादशाही में उसके साथ रहेंगे। लेकिन अगर हमारा दिल इस दुनिया की ख्वाहिशों पर दौड़ने लगे तो ये सदा का हीलाबाज है, इसके पास बहाने बड़े हैं। जब एक शख्स रूह से मामूर होता है तो क्या होना चाहिए? उसके अंदर दुनिया की ख्वाहिश आहिस्ता आहिस्ता मिटना शुरू होनी चाहिए। ये एक दिन में नहीं होता, फैसला एक दिन में होता है, तौबा एक दिन में होती है, लेकिन उसके बाद का जो अमल है वो सारी जिंदगी का है। हमें जो रूल कुदस दिया गया वो इसीलिए दिया गया ताकि हम अपने इरादों को खुदावंद की तरफ फेर सके। देखिए पौलुस रसूल रोमियो के खत में क्या लिखता है, शरीयत की कमजोरी को वो कैसे बयान करता है। वो कहता है कि जिस चीज से मुझे नफरत है वही मुझसे होती है। उसको वो फजल हासिल नहीं था जब तक कि वो यहूदी था। फितरत की तब्दीली का जो अमल है वो मसीह पर ईमान लाने और रूल कुदस की जिंदगी बसर करने से मशरूत है। मसीह पर ईमान लाने के सबब से हम उस गुनाह आलूद फितरत से छूट जाते हैं जिसके लिए पौलुस रसूल लिखता है कि जो जिससे मुझे नफरत है वो हो जाती है। मसीह पर ईमान लाने के सबब से रूल कुदस के वसीले हम उस गुनाह आलूद फितरत से छूट जाते हैं और फिर हमारे पास रूल कुदस की वसातत से उसके वसीले से रास्तबाजी और पाकीज़गी की राह पर दौड़ने के लिए खुला रास्ता मौजूद है। दौड़ेंगे या नहीं दौड़ेंगे वो हमारी मर्जी है, लेकिन अगर हम हर वक्त जिस तरह चूहा कर रहा था और करते जाएंगे तो हमारा लालच हमें अंधे कुएं में ले जाएगा।
ले गया है। आप अपनी कलीसियाओं में देखिए, एक शख्स, एक पादरी साहब, एक खादम रूह से मामूर होता है तो क्या होता है, उसका 3 मरले का गिरजा या 5 मरले का चर्च बनता है और शायद उसका घर 1 कनाल का होता है, शायद इससे भी बड़ा होता है। होना क्या चाहिए था? होना तो ये चाहिए था, लिखा है कलाम में, तीतुस के खत में लिखा है 2 बाब की 12वीं आयत में कि ये हमें सब इसलिए दिया गया है ताकि बेदीनी और दुनियावी ख्वाहिशों का इनकार करके इस मौजूदा जहान में परहेजगारी और रास्तबाजी और दीनदारी के साथ जिंदगी गुजारे। रूह कुदस हमें इसलिए नहीं दिया गया कि हम दुनियावी होते चले जाएं। रूह कुदस हमें इसलिए दिया गया है ताकि इस मौजूदा खराब जहान में परहेजगारी, रास्तबाजी और दीनदारी, दीनदारी कौन सी? जो मसीह कहता है, उसके ऊपर अमल करते हुए जिंदगी गुजारे। लेकिन हो क्या रहा है? हो ये रहा है कि ख्वाहिश मिटती नहीं है, बल्कि ख्वाहिश बढ़ती चली जाती है, बिल्कुल उस चूहे की तरह। वो चूहे से बिल्ली बना, बिल्ली से कुत्ता, कुत्ते से भेड़िया, और फिर वो शेर की ख्वाहिश करता है। दिल नहीं बदलता। खुदावंद रूह कुदस की नेमतें हमें इसलिए देता है ताकि हम निजात की राह पर काम करें, अमीर होने के लिए नहीं देता। हमारे खादम क्या कर रहे हैं? हमारे खादम उस सारी नेमतों को और जो कुछ खुदावंद बख्श रहा है उसको अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। आप इसको खुद देख लीजिए, मेरे कहने सुनने की बात नहीं है। आप अपने आसपास के खादमों को देखिए, चंद साल पहले वो क्या थे और आज वो क्या है, उनके हालात कैसे तब्दील हुए हैं। क्या ये दीनदारी की जिंदगी है? क्या अमाल की किताब इसकी एग्जाम्पल्स देती है? इस तरह की जिंदगी की एग्जाम्पल्स देती है कि 1 कार, 2 कार, 4 कारें, और लिबास का तो पूछे कुछ ना। मुझे एक खादम हमारे थे यहाँ लाहौर में, उन्होंने मुझे एक वाकया सुनाया। वो कहने लगे कि एक मसीही जो बहन थी वो गई कलाम सुनाने एक गांव में। वो इतना इस तरह तैयार होकर गई कि गांव की एक लड़की ने उनसे पूछा कि बाजी आप एयर होस्टेस हैं? ये नहीं कि वो बाइबल पकड़ कर गई है, वो कलाम सुनाने गई है, लेकिन उसका हुलिया जो है वो उसको खादमा जाहिर नहीं करता। ये बड़ी पर्सनल हो जाती है तालीमात जब हम इस टॉपिक पर, इस तरह के मौजूआत पर बात करते हैं। तो आपको लगेगा कि शायद ये कुछ जाती बात हो रही है। ये जाती बात नहीं हो रही, ये इज्तिमाई बात हो रही है। आप किसी भी पेंटिकॉस्टल चर्च में जाके देख लीजिए, रूह की नेमतों में मोस्टली पेंटिकॉस्टल ही काम करते हैं, और फिर रूह की नेमतों में ही क्या क्या खराबियां हैं वो आप जानते हैं। और उसका रीजन क्या है? उसका रीजन है हमारा दिल, हमारा इरादा। हम रूह से मामूर होते हैं, पर हमारा इरादा वैसे ही है जैसे मिसाल में लिखा है कि बांझ का रहम।
جو ہمیشہ مانگتے ہی رہتا ہے اور تموتھیوس کے خط میں لکھا ہے کہ جتنے مسیح کی دینداری پر چلنا چاہتے ہیں وہ سب ستائے جائیں گے۔ اب یہاں جو ستائے نہیں جاتے وہ اسائلم لے کے بیرون ملک چلے جاتے ہیں، وہ بیرون ملک چلے جاتے ہیں۔ کس لیے؟ یہاں تو کسی نے ان کو کچھ کہا نہیں، اور جن کے ساتھ کچھ واقعہ ہوا ہے وہ تو ادھر ہی بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ جو اور کی رٹ لگی ہوئی ہے نا، گرجے نہیں بڑے کرتے، چرچز نہیں بڑے ہوتے، منادی کا کام ایکسپینڈ نہیں ہوتا، بلکہ بڑی دکھ کے ساتھ میں یہ بات کہتا ہوں کہ روح القدس کی نعمت کو آمدنی کا ذریعہ ہم نے بنا لیا ہے۔ ہم نے اس تعلیم سے آنکھیں بند کر لی ہیں جو خداوند نے ہمیں دی ہے روح القدس کے لیے۔ روح القدس خداوند کا جلال ظاہر کرنے کے لیے، اپنی شان و شوکت نہیں۔ اب غور کیجئے کہ بطور کلیسیا ہم کدھر جا رہے ہیں۔ ہمارے یہ لالچ کا کوڑ ہمیں کہاں تک پہنچائے گا؟ بجائے اس کے کہ ہم اس کوڑ سے اپنے آپ کو نکالیں، ہم اس سے لپٹے ہوئے ہیں۔ ہر سطح پہ آپ کسی چھوٹے سے گاؤں میں چلے جائیں، وہاں بھی آپ کو این جی او ملے گی، وہاں بھی آپ کو کوئی نہ کوئی بیرون ملک کا ڈونر ملے گا۔ اس کا ایک مطلب کیا ہے؟ اس کا یہ مطلب یہ ہے کہ خدا چاہتا ہے کہ اس جگہ منادی کا کام ہو اور خادم نمونہ بن کے وہاں منادی کرے۔ اسی لیے دور دراز علاقوں میں بھی خدا نہ صرف روپیہ پیسہ بلکہ روح القدس کی نعمت بھی بخشتا ہے، لیکن اس کو آگے استعمال کیسے ہو رہا ہے وہ بہت بھیانک ہے، وہ بہت بھیانک ہے۔ مجھے ایک خادم نے بتایا کہ کوئی ڈونر آ رہا تھا ان کا باہر سے، اور یہاں جو مقامی خادم تھے وہ ان کو انہوں نے کہا، آرگنائزرز نے کہا کہ وہ لوگ ارینج کریں، اور لوگ ارینج کریں تو انہوں نے کہا جی 400 بپتسمے ہونے چاہیے۔ اور مجھے اس خادم نے بتایا کہ وہ 400 سے زیادہ بپتسمے ہوئے، کیونکہ جتنے لوگ بپتسمہ لینے کے لیے لائے گئے ان سب نے پیسے لیے، جو ان کو لے کے آئے انہوں نے بھی پیسے لیے۔ دینے والے لینے والے سب مسیحی ہیں، کوئی غیر قوم سے نہیں۔ معاف کیجیے گا۔ آپ ان پر غور کیجیے۔ پہلے ایک شخص بھگت ہوتا ہے، خادم ہوتا ہے، پھر وہ پاسٹر ہو جاتا ہے، پھر پاسٹر سینئر پاسٹر ہو جاتا ہے، پھر بشپ ہو جاتے ہیں، اور پھر اس کے بعد نہ جانے کیا کچھ۔ ہر گلی میں، ہر چرچ میں آپ کو ایک این جی او ملے گی، اور ہر این جی او کے مقاصد ان کے بینک اکاؤنٹ سے ظاہر ہو جائیں گے، ان کے گھروں سے، ان کی زندگیوں کے نمونے سے ظاہر ہو جائیں گے۔
سو حالت یہ ہے کہ ایماندار ڈھونڈے سے نہیں ملتے، اور اگر کوئی ایماندار خدمت میں آ جائے تو یہ خادم مل کے اس کے خلاف اکٹھے ہو جاتے ہیں اور وہ مجبور ہو کے پھر خاموشی میں خدمت کرتا ہے۔ ہماری کلیسیا کی یہ حالت جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ انتہائی تلخ ہے، انتہائی تلخ ہے۔ بہت سارے خادمین کو میری یہ باتیں اچھی نہیں لگیں گی، لیکن کلیسیا کی روحانی حالت دیکھیں تو آپ کو پتہ لگے گا کہ وہی خادم کا چہرہ ہے۔ کلیسیا خادم کا چہرہ ہوتی ہے۔ سو اپنے ایمان کو بچائے۔ ہم نہیں جانتے کہ ہم میں سے کون کب اس دنیا سے رخصت ہوگا، لیکن جتنا وقت ہے اس کو خداوند کی پیروی میں استعمال کریں۔ غور کیجئے اور ترقی کیجئے، تعلیم حاصل کریں، اسکول کی تعلیم حاصل کریں، بائبل کی تعلیم حاصل کریں، ایک عرصہ تک شاگردیت اختیار کریں تاکہ خداوند کا نام آپ کی زندگیوں سے، آپ کے خاندانوں سے عزت اور جلال پائے۔ آخر میں ہمیشہ کی طرح اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک کیجئے، شیئر کیجئے، سبسکرائب کیجئے، اور جب میں کہتا ہوں کہ شیئر کیجئے تو یقیناً میرا مقصد ہے کہ خداوند کا یہ کلام بہتوں تک پہنچے اور لوگ نجات پائے۔ خداوند آپ سب کو برکت بخشے، جیتے رہے۔